ایک اور سوال یہ کیا گیا، کیا رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ رمضان کے اندر جو اعتکاف ہوتا ہے، آخری عشرے کا اعتکاف، اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ کیا ہے اور صحابہ نے بھی کیا ہے۔ پورے محلے کے اندر اگر ایک آدمی بھی 10 دن کا عشرے کا اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو سارے محلے والے گنہگار ہوتے، اتنا کمپلسری ہے رمضان کے مہینے کا آخری 10 دن کا اعتکاف۔ اس کے علاوہ نفلی اعتکاف، ایک قسم اعتکاف کی ہے نفلی اعتکاف۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی یعنی مسجد کے اندر آیا، وہاں سے آنے سے پہلے یہ نیت کر کے آیا کہ میں جب تک مسجد میں رہوں گا اس وقت میں اعتکاف میں رہوں گا، تو سمجھو کہ جب تک وہ مسجد میں رہے گا اس کا اعتکاف رہے گا، یہ نفل اعتکاف ہے۔ اور ایک وہ اعتکاف ہوتا ہے منت کا اعتکاف۔ مثال کے طور پر فلاں میرا کوئی کام ہو گیا، فلاں کام ہو گیا، تو اس کام کے ہونے کی وجہ سے میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا۔ تو 1 دن کا اعتکاف، یہ 2 دن کا جو اعتکاف ہوتا ہے منت کا، جسے نظر کہتے ہیں، عربی زبان میں نون ذال را نظر کہتے ہیں، یہ منت کا اعتکاف 1 دن ضرور رکھنا چاہیے۔ 1 دن سے کم میں کوئی سا بھی اعتکاف نہیں ہے، اور وہ بھی روزے سے رہنا چاہیے۔ اعتکاف اگر بغیر روزے کے نہیں ہے تو اعتکاف، یہ نفلی اعتکاف جو ہے مسجد میں آئے اور نیت کر لیے کہ تھوڑا یعنی میں رہوں گا، جب تک رہوں گا مسجد کے اندر اعتکاف میں رہوں گا، تو سمجھو کہ اسے اعتکاف کا ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن منت کا اعتکاف اور اسی طرح سنت کا اعتکاف جو اس میں کیا جاتا ہے، رمضان کے اندر کیا جاتا ہے، سنت مؤکدہ جسے کہتے ہیں، تو اس کو اگر روزہ بھی کمپلسری ہے اور 1 دن سے کم میں اس کا اعتکاف نہیں ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے، کیا فصلوں کے بدلے زمین یا کھیت دینا جائز ہے؟ یعنی کسان سے آدھی فصل لینا اور زمین کو کرائے پر دینا، عام زبان میں اس کو گدے کو دینا کہتے ہیں۔ جیسا کہ کھیت والے، باغیچہ والے عام طور پر کیا کرتے ہیں، زمین کو آ کر فصل اگانے کے لیے دے دیتے ہیں، پھلیاں اگانے کے لیے یا ٹماٹر اگانے کے لیے یا کوئی اور چیز، جسے زمین پر کرایہ دینا کہتے ہیں۔ فصلوں کے بدلے میں اب یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ بھائی میں زمین آپ کو دوں گا، لیکن اس میں جتنی بھی فصل اگے گی 25% یا 40% فصل کا پیسہ یا فصل مجھے دینا پڑے گا، یا ایسا کہا جاتا ہے اتنا پیسے مجھے دے دینا پڑے گا، میں اتنے پیسے میں اگر زمین آپ کو گدے پر دوں گا یا کرائے پر دوں گا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے، لیکن اس بات کا لحاظ رکھیں کہ زمین دینے کے بعد جو فصل آتی ہے متعین نہ کرے کہ اسی فصل میں سے مجھے آدھی فصل چاہیے یا 40% چاہیے، بلکہ کوئی بھی فصل کہیں سے بھی لا کر دے دے، بہرحال مجھے اتنا پیسہ دے دے یا اتنا اناج دے دے، اتنا اناج دے دے، اس طرح کا متعین کر لینا درست ہے۔ یہ کوئی سود اور ربا نہیں ہے۔ سوال کرنے والوں نے یہی سوال کیا، سود میں شامل ہو سکتا ہے؟ سود میں شامل نہیں ہوتا، اس لیے کہ فصل کے بدلے میں اپنی زمین کو دے رہا ہے اور وہ پرسنٹیج متعین کر رہا ہے کہ 40% یا 50% مجھے آ کر اس فصل میں سے دینا پڑے گا، اس کے بدلے میں میں آپ کو زمین دے رہا ہوں، یا پیسوں کے بدلے میں زمین کو دینا کرائے پر، تو یہ بالکل درست ہے۔ اس کے اندر کوئی البتہ فصل متعین کرتے وقت کہ آدھی فصل مجھے اتنی چاہیے، 40% چاہیے، تو اپنے ہی کھیت کی فصل متعین نہ کرے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے زمین کو کرائے پر دیا ہو اور اس نے اگر جھاڑ لگایا ہو، اگر فصل نہ ہوگئے، تو اس لیے یہ کہے مطلق کہے کہ کوئی کسی بھی طرح کیا کر کہیں سے بھی لا کر آپ مجھے 40% یا 30% مجھے فصل دے دینا چاہیے، تو اس طرح معاملہ کر لینا بالکل جائز ہے۔